اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو مبارکباد صاحب محفل کو کہ انہوں نے میلاد کی محفل اپنے گھر میں منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اپنے گھر میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ دوسری مبارکباد آپ تمام حضرات کو کہ آپ لوگ اس میں ہر سال شریک ہوتے ہیں۔ جس طرح شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی اپنے گھروں کے اندر میلاد کی محفل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نہیں تو اگلا مہینہ 11ویں کا آ رہا ہے، اسی بہانے 11ویں بھی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں کے مہینے میں اللہ نے چاہا تو ایک پروگرام ہمارے عدنان بھائی کے گھر اب ہونا چاہیے، اب تو بنتا ہے، کیوں بھائی بنتا ہے نا، اتنی بڑی مراد پوری ہوئی ہے حضور غوث پاک کے صدقے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے صدقے جو انشاءاللہ تعالیٰ مشکلات پریشانیاں آسانیاں فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو ہمارے گفتگو کا ایک سلسلہ ہے جو ربیع الاول کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس شے کو تخلیق کیا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، اور وہ نور ہی حقیقت سے آشنا تھا کہ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، جب کچھ نہ تھا سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، تو وہ تھا، تو وہ تھا تو کیا تھا، تو وہ کون جانتا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ کیوں کہ کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کس کی ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ہماری گفتگو جو ہے ربیع الاول کے حوالے ربیع الاول سے اسی موضوع پہ چل رہی ہے، اور اگر سننا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ ہماری 2 سے 3 تقریریں جو ہیں اس موضوع پہ لیکچر ہو چکے ہیں، تو اسی تسلسل میں آج مزید ہم گفتگو کو آگے کریں گے۔ تو سرکار کی پیدائش تک اور پھر پیدائش کے بعد کے تمام واقعات تک ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دور مکے میں ملا ہے وہ انتہائی سخت دور ہے، 13 سے 14 سال کا دور ہے تقریباً، اور جو مدنی دور ہے اس کا اگر آپ ابتدائی دور دیکھیں تو سب جنگوں میں ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، اور اس کے بعد سے لے کے تبوک تک مستقل جنگیں ہیں یا نہیں ہیں؟ فتح مکہ بھی اسی میں شامل ہے، حنین بھی اسی میں شامل ہے، کتنی جنگیں؟ ساری جنگیں ہیں۔ اچھا، اور اگر آپ عمر دیکھیے تو کیا ہے سرکار کی؟ یعنی جب جنگیں شروع ہو رہی ہیں تو سرکار کی عمر 50 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے۔ تو آج اگر کوئی جہاد کا اعلان ہو تو ہم میں سے کون نوجوان ہمت کرے گا؟ نہ کہ 50 سال کا مجھ جیسا بندہ ہمت کرے گا۔ اور اس وقت بھی اس میں یہ نہیں تھا کہ سارے جوان ہوا کرتے تھے، سرکار کے سے بڑی عمر کے بھی صحابہ اکرام موجود تھے جو جہاد پہ جاتے تھے۔ تو ایک جو سیٹ بیک ہمارے ساتھ ہوا اور سب سے بڑا ہوا، اور اس میں کہوں گا اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں علماء بھی اور ہماری تبلیغی جماعتیں بھی، کہ جنہوں نے جہاد کے فیکٹر کو دین سے دور کر دیا، کہ انہوں نے شروع سے ہمیں بتایا کہ دین کے 5 ارکان ہیں اور ان 5 کا تعلق صرف تمہاری عبادات سے ہے،
اچھا بھائی دین کے خالی عبادات کے لیے آیا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ دین کے خالی عبادات کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہ صبح فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء کر لی، نماز آئی تو روزے آئے تو روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، حج کیا تو ساری عمر میں ایک دفعہ جا کے حج کر کے آ گئے، نے بہت تیر مارا تو سال میں ایک دفعہ جا کے عمرہ کر کے آ گئے، زکوٰۃ دے لی، بس یہ دین ہے؟ وہ بھائی اس میں کون سا ایسا کمال رکھا ہے؟ مطلب اس نے تمہاری کون سی تربیت سازی کی ہے؟ وہاں تو تربیت سازی ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار سازی کی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی علم جو ہے وہ انبیاء کو عطا کرتا ہے۔ کائنات میں علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سب کے پاس خبر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس علم ہے نا، میں اس کی بات کا یقین نہیں کروں گا، کیوں؟ کہ اس کے پاس خبر ہے۔ آپ جتنے پڑھے لکھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے انجینئر ہیں موسٹلی، آپ ایمانداری سے کہیے آپ کے پاس علم ہے یا خبر ہے؟ آپ انفارمیشن کے دور میں دے رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ گوگل کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کیا اور بتا دیا، تو یہ علم ہوا یا خبر ہوئی؟ خبر ہوئی۔ اب قرآن میں بھی کیا ہے؟ خبریں ہیں، ماضی کی، گزشتہ امتوں کی، حال کی اور مستقبل کی۔ کیا دی گئی ہیں؟ خبریں نا، کہ بھئی دیکھو اگر تم انعام یافتہوں میں شامل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر غضب یافتہ ہو جیسے اعمال کرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا تو اب انعام یافتہ جو لوگ ہیں جن سے تمہیں جڑنے کے لیے کہا گیا، تو کیا خالی وہ عبادات کرتے تھے؟ اب کبھی سوچا کہ انعام یافتہ تھے کون اور کرتے کیا تھے؟ تو انعام یافتہوں میں سب سے پہلی کیٹیگری میں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ انعام اللہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب سب سے پہلے انبیاء ہیں، انبیاء کے پاس علم ہے، وہ اس علم کے ذریعے تمہیں تعلیم بھی دیتے ہیں اور تمہاری تربیت بھی کرتے ہیں۔ نبی تمہیں علم نہیں دیتا، تمہاری تعلیم بھی دیتا ہے اور تمہیں تربیت بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو علم اس کے پاس ہے تمہارا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے علم تک تم پہنچ سکو، تو وہ تمہاری ذہنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارے جو اسکول میں استاد ہوتا ہے وہ ماسٹرز لیول کا پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ اگر 8ویں کلاس کے بچے کو پڑھا رہا ہے تو کیا ماسٹر لیول کا پڑھا رہا ہوتا ہے؟ وہ 8ویں جماعت کے بچے ہی کے لیول کا پڑھاتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ اگر وہ ماسٹر لیول کا پڑھانا شروع کر دے تو 8ویں کلاس کا بچہ کلاس چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو اب وہ استاد کیا کرتا ہے؟ علم نہیں دیتا اس کو، بلکہ کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ ساتھ میں اس کا کام تربیت بھی تھا جو ختم ہو گیا۔ اسی طرح انبیاء کرتے ہیں کہ وہ علم بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں تعلیم بھی دیتے، تربیت بھی دیتے ہیں۔ اب جب تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کر دی، اب تربیت کے اندر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے علم تو تعلیم تو حاصل کر لی کتابیں خرید کے اور کتابیں پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ تربیت کہاں سے خریدیں گے؟ تربیت کہاں سے خریدیں گے؟ ہاں بھئی آج اسکول ہے 5,000 روپے سے لے کے اور 1 لاکھ روپے منتھلی فیس ہے اسکولز کی، جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں۔ ہر کیٹیگری کے لیے اسکولز موجود ہیں نا، وہاں تعلیم بک رہی ہے، علم نہیں، تعلیم بک رہی ہے، آپ خرید لیجئے۔ تربیت ندارت۔ اب تربیت کے لیے آپ کہاں جائیں گے اور کہاں سے خریدیں گے؟ پہلا ادارہ آپ کا گھر، وہاں سے تربیت ختم ہو چکی،
کیوں کہ جو تربیت کا مین سورس تھا دادا دادی وہ بگڑ گئے. دادا خود فیس بک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دادی گوسپ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے ہی چل رہا ہے نا. ماں کو خود سارا دن فرصت نہیں ملتی, اب بچہ کیا کرے گا؟ اسکول جا رہا ہے تو اسکول والوں کو آپ نے الاؤ کر دیا کہ دیکھو میں 50,000 روپے مہینہ فیس دے رہا ہوں, اس بات کی نہیں دے رہا کہ تم میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ. میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے. تربیت تم نے ختم کر دی. تو بات کیا ہے اصل میں کہ تمہاری کردار سازی ختم. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عبادات جو سکھائیں تو تمہارے دین کی عبادات اگر میں بہت زیادہ بھی جمع کر لوں تو اٹس اپروکسیمیٹلی 30% میکسیمم. آپ کے اگر 24 گھنٹے کو بھی اگر عبادات میں شامل کر لیا جائے نا تو آپ کے 24 گھنٹے میں اور پوری زندگی کے حج اور باقی ساری رمضان وغیرہ سب شامل کر لیے جائیں تو اٹس 30% آف یور لائف. 70% کیا ہے؟ آپ کے معاملات, آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار. اس کا تعلق کس سے ہے؟ تربیت سے. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ دین سے آئے گا. وہ مسلک سے نہیں آئے گا. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ دین سے آئے گا. کیوں کہ دین جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے نا. دین جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اب جب مکمل ضابطۂ حیات ہے, ضابطۂ حیات کا مطلب کیا ہوا کہ A to Z ایوری تھنگ, یعنی آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کور کرے گا. ٹھیک ہے نا. جب وہ کور کرے گا, ہر پہلو کور کرے گا, تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھیں. اب جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ دین آیا تھا اس لیے کہ آپ اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کریں اور معاشرے میں بھی اس نظام کو رائج کیا جائے. یہی مقصد تھا نا. دین کا مطلب کیا تھا؟ اور یہ دین رائج کرنے ہی کے لیے آیا تھا. اور دین کو مکمل ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا. ورنہ بنی اسرائیل کے پاس جو فخر کی بات تھی وہ غلط نہیں ہے, وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے جتنے ان کے لاڈ اٹھائے اور جتنا ان کو نوازا وہ دنیا میں اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں نوازا ہے نا. کسی کو نہیں نوازا جتنا اللہ نے بنی اسرائیل کو نوازا. اور اللہ کی پسندیدہ قوم میں سے تھی, اور اسی لیے سب سے زیادہ نبی بھی آئے, لیکن سب سے زیادہ انبیاء کی بے قدری انہوں نے کی, اور سب سے زیادہ انبیاء کو قتل بھی انہوں نے کیا. اب جب اسلام آیا تو اب ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ آج تک جتنے انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل سے آئے, اب یہ نبی جو آئے ہیں یہ بنی اسماعیل سے آئے. تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے دن سے ایک تو انہوں نے کوشش کی کہ سرکار تک پہنچے, نہ صرف یہ پہنچے بلکہ ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے سرکار کو شروع میں ختم کر دیا جائے. اور حضرت عبد المطلب نے بے انتہا آپ کی حفاظت کی, اور اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے آپ کی حفاظت کی. یہاں تک حفاظت فرماتے تھے کہ رات کو آپ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے
آدھی رات میں آپ اٹھتے تھے، وہاں سے سرکار کو اٹھاتے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل کو وہاں سلاتے تھے اور ان کو دوسری جگہ لے آ کے سلا دیا کرتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ کرنے آئے تو جعفر اور عقیل میں سے کوئی چلا جائے لیکن سرکار پر کوئی آنچ نہ آئے. کیوں کہ حضرت عبد المطلب یہ بات جانتے تھے کہ اس بچے میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے، کیونکہ ان کو راہب یہ بات بتا چکا تھا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ خود جب سفر میں ساتھ لے کر گئے تو ان کو دوسرے راہب نے یہ بات بتا دی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے. تو اب وہ دشمن تو پہلے سے تھے، اب انہوں نے دو چیزیں سائملٹینیسلی سٹارٹ کی. پہلا تو یہ کہ ان کے دین کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی طرح سے بھی اسٹیٹ لیول پر ان کے دین کو رائج نہ ہونے دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ہی شروع میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ معتزلہ کے شکار ہو گئے. جتنا معتزلہ کا دور جو تھا شروع میں، منصور وغیرہ یا ہارون کا جو دور تھا، اور اس میں جتنے حکمران تھے شروع کے اور جتنے ہائی لیول پہ وزراء وہ سارے لوگ تھے، وہ سارے انڈر معتزلہ تھے. تو انہوں نے شروع سے کریٹ کر کے رکھا کہ جناب ان کا صحیح معنوں میں دین کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ سیٹ نہ ہو پائے. اچھا، جڑوں میں یہ گھسے بیٹھے تھے. کیوں کہ مدینے کے اندر موجود تھے آلریڈی، مکے میں تجارت کی وجہ سے ان کا آنا جانا تھا، تو جانتے ہی سب کچھ تھے. 3 قبائل تھے ان کے مدینے میں موجود تھے جن کو نکالا گیا. تو اب انہوں نے 2 ایم شروع سے رکھے کہ کسی بھی صورت کہیں پہ بھی ان کے ایک تو ریاست نہیں قائم ہونے دینی، ریاست قائم ہو بھی جائے تو اس میں صحیح معنوں میں دینی ریاست قائم نہیں ہونے دینی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے جیسی بنو امیہ آتی ہے تو بنو امیہ کے آتے ہی دین کا کانسیپٹ وہ نہیں رہتا جو خلافت راشدہ میں ہے، ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی. اور پھر ایک وہ دشمنی کا سلسلہ وہ ایک الگ شروع ہو جاتا ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ خاص طور سے اہل بیت کے ساتھ جو بکس رکھتی ہے وہ ایک الگ سلسلہ، ایک کہانی ہے. اور اس کے بعد جب بنو عباس آتے ہیں تو بنو عباس وہ ان سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو تاریخ اگر اٹھا کے پڑھیے اور دیکھیے تو بڑی شفاف ہے، لیکن اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے کن کا؟ یہودیوں کا. اب ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہمیں مسلک پڑھایا گیا ہے، دین نہیں پڑھایا گیا. معذرت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری تقریر اختلافی لگے، لیکن یہ اختلافی بالکل نہیں ہے. یہ آپ تک ایک سچ بات پہنچا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج یہاں بیٹھا ہوا ایک شخص ایک شیعہ سے تو شدید نفرت کرے گا، لیکن اس کو یہودی سے کوئی نفرت نہیں ہے، کیونکہ وہ شیعہ کو تو کافر سمجھتا ہے لیکن یہودی کو یہودی سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس یہودی نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ کہتا ہے نہیں شیعہ نے زیادہ نقصان پہنچایا کہ یہ شیعہ اس یہودی سے بھی ملا ہوا ہے، اس عیسائی سے بھی ملا ہوا ہے، جبکہ ایسا حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو تم یہ بتا دو کہ تمہارے میں کتنے فیصد تمہاری مائیں ایسی ہیں، تمہاری بیویاں ایسی ہیں، یا تمہاری ماؤں میں سے کتنی ماؤں نے تمہیں دودھ پلانے کی عمر سے تیار کیا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو اور امام مہدی تشریف لائیں
تو تم نے ان کے لشکر میں ان کی مدد کرنی ہے, ان کی نصرت کرنی ہے. تم تو امام مہدی کا نام نہیں جانتے, تمہاری اولاد کو نہیں پتا, تمہیں یہ نہیں پتا کہ امام مہدی ہے کون, پھر تم دوسرے کو کافر بولتے ہو صرف ایک بات کے اوپر کہ جناب وہ ابو بکر کو برا کہتے ہیں یا عمر کو برا کہتے ہیں. ارے ابو بکر یا عمر کا تعلق جو ہے وہ دین کی شرائط میں سے نہیں ہے, فروعی دین سے. اگر کہتے بھی ہیں تو وہ ان کا ذاتی تعلق ہے, لیکن ہم کوئی نہیں ہے کسی کے اوپر فتویٰ کفر لگانے والے. لیکن انتظار میں اگر دیکھیں تو یہود کے خلاف اگر کوئی سب سے زیادہ انتظام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کون؟ شیعہ. اور پھر تم اس کے بعد کہو کہ نہیں جی شیعہ جو ہے وہ یہودی کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو بھائی تمہاری عقلوں کو ساتھ سلام کہ تم جا کے شیعوں کے کو تو مار کے آتے ہو, قتل کر کے آتے ہو, اتنے مرد کے بچے ہو, اتنی جوان ہو, تو جا کے یہودیوں کو مارو نا. آج جب یہودیوں کو مارنے کی بات آتی ہے تو وہی طالبان وہیں سے بیان دے رہے ہیں کہ ان دونوں کو چاہیے کہ سکون اور امن کے ساتھ رہیں. کیوں؟ کہ یہ خود یہود کی اولاد ہے, کیونکہ سود خور ہے نا. پٹھان کون ہے؟ سود خور ہے. اب یہ بتاؤں کہ جناب یہ ہسٹری کہاں سے شروع ہوئی؟ رومن کیتھولک جو تھے ان کے یہاں سود حرام تھا, اور جب تک رومن کیتھولک تھے یورپ کے اندر بری طرح ٹھکائی لگی ہے یہودیوں کو. جب انہوں نے بری طرح مار کھائی ہے تو پروٹیسٹنٹ کو بنانے والے, پروٹیسٹنٹ فرقہ پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی. اور ان پروٹیسٹنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سود کو حلال قرار دیا گیا ہے. اب برٹش گورنمنٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ پروٹیسٹنٹ ہے, اور اسی لیے یہ اسرائیل کو کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں. اب کوئی ملا یہ بیٹھ کے باتیں بتائے, دعا مانگ لیں گے بس کیا اللہ یہودی کو تباہ فرما دے. ابے تو نے پلاننگ کیا کی ہے؟ تو جانتا کیا ہے؟ وہ تو سالوں سے پلاننگ کر کے چلے آ رہے ہیں. تم تو اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے صرف ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہو, دیوبندی کافر تو بریلوی کافر, شیعہ کافر تو فلانا کافر. تمہیں تو کفر کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. اب جب اس نے اپنے اگینسٹ, اپنے فیور میں پروٹیسٹنٹ کو اسٹرانگ کر لیا اور ان کو بیک سپورٹ دے لی, اس کے بعد وہ امریکہ جا کے شفٹ ہو کے بیٹھتے اور امریکہ کو ایک سپر پاور بناتے. ادروائز یہاں پر وہ کتنی مار کھاتے کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد صرف 70 سال گزرے. کتنے سال؟ only 70 years. ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں رومن امپائر. آج جو ایک دیوار باقی بچی ہے وہ بچی تھی, باقی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا کے سب تباہ کر دی. اور ایک یہودی کو, مسلمانوں کے دور میں تو اجازت تھی نا, لیکن رومن امپائرز کے دور میں ایک یہودی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یروشلم میں داخل ہو سکے. یہ کون تھے؟ رومن کیتھولک. مسلمان نہیں تھے, یہ آپس میں لڑ رہے تھے, یہودی اور عیسائی. لیکن جب انہوں نے اتنی مار دیکھی تو انہوں نے اس کے اندر, ورنہ ان کے یہاں جو پہلے بڑے جو دو فرقے تھے وہ رومن کیتھولک اینڈ آرتھوڈکس دو تھے. آپ یقین جانیے کہ شیعہ سنی کے فسادات اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے خطرناک فسادات جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس کے ہوتے ہیں. آمنے سامنے پیٹرول بامز اور پتگولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جب ان کی آپس میں وہ نکلتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, گھروں میں تک میں گھس کے انہوں نے پتہ ادم بازیاں بچائی ہیں, گھر جلائے, مارا پیٹا ہے, کیا کچھ نہیں کیا ہے, پورا بھری ہوئی ہے ان کی تاریخ. تو یہودیوں نے ان کے اندر سب سے پہلے پروٹیسٹنٹ کو پیدا کیا. پروٹیسٹنٹ کیا ہے؟ اب
وہ ماڈریٹ پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ کیا کہلائے؟ ماڈریٹ عیسائی. کیا کہلائے؟ ماڈریٹ عیسائی. اسی ماڈریٹ عیسائی کے اندر جس طرح سے یہودی زائونسٹ ہے اسی طرح سے پروٹیسٹنٹ کے اندر عیسائی زائونسٹ کہلائے. اینڈ عیسائی زائونسٹ اور یہودی زائونسٹ ان دونوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے کس کے اگینسٹ پلان بنایا؟ مسلمانوں کے خلاف. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی مسلمان اسٹیٹس بنتی ہیں. جب تک کہ خلافت عثمانیہ باقی تھی اس وقت تک مسلمانوں میں پوری دنیا پہ وہ تشدد اور ظلم نہیں ہوا جیسا کہ اس کے بعد ہوا. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور فرسٹ ورلڈ وار جو مقرر پلان کی گئی تھی وہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے ہی کی گئی تھی. کہ پہلے ایک جاگیردارانہ نظام تھا, اس نظام کے اگینسٹ پھر یہ کیا لے کر آئے؟ سرمایہ دارانہ نظام لے کر آئے. اس سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ یہ پھر کیا لے کر آئے؟ کمیونزم لے کر آئے, سوشلزم لے کر آئے. کیونکہ ایک نظام کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ کوئی دوسرا نظام کھڑا کرنا پڑتا ہے, تبھی جا کے ایک نظام مضبوط ہوتا ہے. تو کیپٹلزم کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے کمیونزم کھڑا کر دیا. بندہ کمیونزم لینن کا تعلق کہاں سے اور چلتے پہنچا کہاں پر ہے؟ وہ رشیا کے اندر. اب اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تو وہ شروع ہو رہی ہے 18 سینچری سے, کہ وہاں ان کا ایکٹ بنتا ہے اور وہاں ان کی پلاننگ ہوتی ہے اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 1775 کے آس پاس. اور اس پلاننگ کو وہ لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس دونوں سسٹمز کو کھڑا کرنا ہے, اور کھڑا کرنے کے بعد جب تک کہ ہم اس خلافت کو ختم نہیں کریں گے مسلمانوں کی پاورز کو ختم نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی مسلمان حکومتیں بنی وہ مسلمان بادشاہتیں تو بنی, حکومتیں تو بنی, لیکن دین رائج نہیں کر سکے. نہ خود دین پر چلے نہ عوام کو دین پر چلا سکے. اگر ایسی ہوتا تو آج پورا انڈیا مسلمان ہو چکا ہوتا. بھئی سینٹرل ایشیا پورا مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کو تو چھوڑیے, وہ تاتاری کہ جنہوں نے مطلب دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا, جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ مسلمان ہونے کے بعد سارے جگہ مسلمان بن کی حکومت وہی تو کر رہے ہیں. بعد میں مغلس کون ہیں؟ منگولز. اب سلجوق کون ہیں؟ وہی منگولز, انہی میں سے مسلمان ہوئے ہوئے. اب وہی حکومتیں ایران کے اندر بھی کر رہے ہیں, وہی سینٹرل ایشیا میں بھی کر رہے ہیں. اچھا, بازنطینی حکومتیں جو تھیں کانسٹنٹائن والی, یہ عیسائی ہوئے ہیں 3rd سینچری میں آ کے. اچھا, جب یہ 3rd سینچری میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو مار اور پڑی, کم بختوں کو, عیسائیوں کو, کیونکہ جہاں یہ جاتے تھے فساد ضرور مچاتے تھے. فتنہ اور فساد ان کی فطرت میں, بغیر فتنہ فساد کے نہیں رہ سکتے, اور سامنے آ کے میدان میں جنگ لڑ نہیں سکتے. اتنا تپڑ ان کے اندر ہے نہیں, نہ اتنی ہمت ہے. کبھی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ جنگ کے لیے, تو کیا کہا موسیٰ سے؟ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ تم اور تمہارے خدا جائیں, ہم نہیں جا رہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے پہنچ گئے نا 313 کو, تو پہلے اسباب اور بعد میں اس مسبب الاسباب سے دعا. لیکن پہلے اسباب تو کرو. لیکن یہاں تو انہوں نے چٹا جواب دے دیا کہ موسیٰ ہم نہیں جائیں گے, تم جاؤ اور تمہارا رب جائے, ہم نہیں لڑیں گے.
اب انہوں نے ایسی گناہ تھوڑی کہ نبیوں کو اتنا قتل کیا تو انہوں نے اتنے سال جو ہے اتنی مشکل و پریشانی میں گزارے اور اتنی صحبتیں گزاری. پھر اللہ نے ان کو راحتیں دیں, پھر یہ باغی ہو جاتے تھے, پھر راحتیں دیں, پھر باغی ہو جاتے تھے. تو خیر, اب ہسٹری بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ بھائی آپ کے پیچھے گیم کیا ہے. اب یہ بنتا ہے پاکستان. پاکستان بذات خود ایک سازش کے تحت بنتا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول. سردار پٹیل, مسٹر گاندھی اینڈ مسٹر جناح, یہ تین آدمی ہیں. اب سن 40 میں ایسی کیا بات آ جاتی ہے کہ جس کے بعد سے فٹافٹ سارے کام ہوتے اور رکھ کے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کی جتنی مسلم ریاستیں وہاں پر تھیں جن کو آپ وہاں چھوڑ کر آئے, چاہے جوناگڑھ ہو, چاہے حیدرآباد ہو, وہ ایسی مضبوط ریاستیں تھیں کہ پورے حجاز کو کھانے کے لیے سال بھر کا راشن جو تھا وہ صرف حیدرآباد نظام بھیجا کرتے تھے. چاول جو آتا تھا, ان کو جو چاول کھانے کی عادت پڑی ہے. آپ نے وعدہ یہ کیا اللہ سے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب وہ وعدہ پورا ہوا کیا؟ آج 75 سال میں کیا وہ وعدہ کسی نے پورا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بنانے والوں کے دلوں میں نیتوں میں فطور تھا نا. کیوں کہ جو پہلا مسلم لیگ کا صدر چنا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اس کا نام بتائیں گے آپ؟ 1906 بنگال, نواب محسن ملک کے گھر کے اندر پہلا اجلاس, سر آغا خان سورم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلم لیگ کا پہلا صدر کون؟ سر آغا خان سوئم. اب ہم میں سے کتنے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بولیے. تاریخ اگر پڑھی ہو, یاد ہے مطالعہ پاکستان یا نہیں ہے؟ میری شکل نہیں دیکھے, مجھے تو سب یاد ہے. آپ کون سے زمانے کی تاریخ بولیں گے, میں ایک ایک تاریخ آپ کو گنوا دوں گا الحمدللہ. یورپ کی پوچھنی ہو یورپ کی بتا دوں گا, یہاں کی پوچھنی ہو یہاں کی بتا دوں گا, قرآن کے حوالے سے پوچھنی ہو وہ بھی بتا دوں گا, یہاں کے حوالے سے پوچھنی ہو یہ بھی بتا دوں گا. یہ عقل کے اندھو اپنے پردے ہٹاؤ ذرا, کہ مسلم لیگ بنا رہے ہیں. کیا بنانے جا رہے ہیں؟ پاکستان. اور پہلا صدر کون ہے؟ سر آغا خان سوئم, جس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں. امامت کا کانسیپٹ پتہ ہے ان کے کیا ہے؟ حاضر امام. ہر امام کے اندر امام حلول کر جاتا ہے. ولائی ہیں جو فاطمی حکومت جو سب سے زیادہ قائم رہی مصر میں, سب سے زیادہ اثر جس کو صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا, وہ کس کی تھی؟ اسماعیلی کی تھی. وہ اسماعیلی یہ ہیں. اب اسماعیلی کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا ہوگا. حضرت اسماعیل بڑے صاحبزادے تھے. جی, اب وہاں سے نکلے اسماعیلی, وہیں سے نکلے بورا, وہیں سے نکلے اور فردر.
جو اس طرف چلے گئے. باقی جو آ گئے ادھر علی رضا کی طرف تو وہ چلائے کہلائے اثنا عشری، وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑے تھے ان کے پاس آنی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں ان کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں تو ان کو ہونا چاہیے. تو باقاعدہ جنگ ہوئی ہے دونوں بھائیوں میں. اور جنگ ہونے کے بعد وہ الگ علاقہ لیا، انہوں نے الگ علاقہ لیا. یہ اسی لیے ایران کے ایریے میں آ کے سیٹل ہو گئے اور وہ اوپر. اب وہاں فاطمیوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی ہے اور کئی عرصے بہت اسٹرانگ حکومت تھی ان کی فاطمیوں کی. لیکن یہ کہ ان کا دین سے تعلق کیا ہے. اب آپ کو جب بٹھایا گیا پاکستان میں تو آپ کا کانسٹیٹیوشن میں کس کے مطابق ہونا چاہیے تھا؟ ایز پر قرآن، ایز پر شریعہ. نعرے تو آپ نے یہی لگائے نا. جیسے 4 سال پہلے ایک آدمی لاہور لگا رہا تھا، مدینے کی ریاست بنا رہا تھا، اور اس وقت جب میں لوگوں سے بولتا تھا یہ کون سی ریاست بنانے جا رہا ہے تمہیں نہیں پتا، یہ وہ ریاست بنانا چاہ رہے جس میں مدینے میں مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا، جس میں یہودی ساتھ رہا کرتے تھے. تو نو بڈی بلیوز می، کسی کو میرے پر بھروسہ نہیں تھا، یقین نہیں آتا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، دماغ بند ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر سم بکم منہ والا معاملہ ہے. پڑھنے کی عادت ہمیں ہے نہیں. آدمی جو کچھ سیکھتا ہے وہ تاریخ سے سیکھتا ہے. اسی لیے قرآن میں 70% تاریخ ہے. اس نے آگے کے بجائے پیچھے کی باتیں کی ہیں. وائے؟ کہ تم سیکھو کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا ہم نے ان کا یہ حشر کر دیا، انہوں نے یہ کیا تھا ہم نے ان کا یہ حشر کر دیا. اب تم یہ کرنے جا رہے ہو تو سوچ لینا. اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ایک صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے قیامت کی نشانیوں میں کتنی نشانیاں باقی ہیں، اور اب جو موجودہ دور چل رہا ہے اس کے لحاظ سے قیامت آنے میں کتنا عرصہ رہ گیا ہے. بھائی جب آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے اور 5 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک، اور برٹش میں یہ لا پاس ہو چکا ہے، وہاں پہ آج کل وہاں کے پیرنٹس جو ہے نا، وہ میرے پاس جو میرے کانٹیکٹ میں مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ 5 سال میں، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کلاس کو آپ اسکیپ کرانا چاہیں تو آپ اسکیپ کرا سکتے تھے، یہ اجازت تھی. لیکن اب اس کلاس کو آپ اسکیپ نہیں کرا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک، اس کا پہلا لیسن کیا ہے؟ Now you will try to understand that. What is the first lesson جو 5 سال کے بچے کو پڑھایا جا رہا ہے؟ Man and woman, husband and wife, father and mother. Man and man, husband and wife, father and mother. Woman and woman, husband and wife, father and mother. Now you will try understand what's the meaning of that. اور اس کے بعد آپ پوچھیں جی قیامت کب آئے گی؟ اس ایک گناہ پہ آج سے ہزاروں سال پہلے قوم لوط پہ عذاب آ چکا، ایک گناہ پہ. اور آپ کے تو باقاعدہ کتنے سالوں سے لا پاس ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور مسلم کنٹریز بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں. انڈونیشیا میں آپ کو پتہ ہے، ملیشیا میں آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے. LGBTQA+I
اینڈ ناؤ یو آسکنگ می دیٹ کہ جناب قیامت کب آئے گی؟ بھائی قیامت آ چکی. ایک ہے دجالی فتنے اور ایک ہے دجال کی ذات. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, دونوں الگ چیزیں ہیں. کیا؟ ایک ہے دجالی فتنے اور ایک ہے دجال کی ذات. تو اس کی ذات کی ظہور سے پہلے اس کے فتنے عروج پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ تو اس دور میں مجھے یہ بتا دیجئے کون سا فتنہ ایسا نہیں ہے جس نے عروج نہیں پکڑا ہوا, اور کہاں ایسا نہیں ہے جو مسلمان مار نہیں کھا رہا. آج کا سارا دن ایمانداری سے بتائیے آپ میں سے کتنے % لوگوں نے میچ کے بغیر گزارا ہو؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, چلو میں نے میچ نہیں دیکھا, ایک بال بھی نہیں دیکھی, گنے 1 2 3 4 5 ابھی کمرے میں, باقی سب نے تو دیکھا نا. لیکن جو حال غزہ کا ہوا ہے دل چاہتا ہے, ایمانداری سے سوچیں, اگر یہی حال کراچی کا ہو جائے, ایسے ہمارے بچوں کے لاشیں پڑے ہوں اور کہیں سے کوئی مدد آنے کی امید نہ ہو. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل. لیکن یہ سب ہم اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتیں گے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عربی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل ہوں گے, ایک بچے گا. کیوں؟ کہ تم اپنی عیاشی میں جب پڑ جاؤ گے تو تم پر ہم دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیں گے. تو آج دوسرے ہم پر مسلط ہے. کہ ہم مجبور ہیں 57 ملک 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی, اس میں سے 2 کروڑ کی بھی ایسے بندے نہیں ہیں کہ جو جا کے ان 50 لاکھ صحیحیوں سے مقابلہ کر سکیں جن میں واقعی سامنے لڑنے کی جرات نہیں ہے. وہ 4-5 ہزار بچے کیا اندر داخل ہو گئے, ان کی حالت خراب ہو گئی. ان کے پیچھے بھی کون کھڑا ہوا ہے؟ ایمانداری سے بولیں, کافر کھڑا ہوا ہے بقول آپ کے. شرم آتی ہے خدا کی قسم, دھڑلے سے بول رہا ہے نا وہ کافر, یا وہ آل سعود بول رہا ہے, یا پاکستان بول رہا ہے. رکھو اپنا ایٹم بم اپنے پاس سنبھال کے بھائی, جب کسی کام کا نہیں ہے تو. نہ ہمارے کام کا, کیا ہمیں ساری عمر تم ایٹم بم کے بہانے فاقے کراتے رہے کہ جناب گھاس کھا لوں گا لیکن ایٹم بم بنا کے رہوں گا. ورنہ شاہ فیصل نے, قذافی نے, ٹھیک, اس کے ساتھ آپ کا کیا کہتے ہیں یاسر عرفات نے, صدام نے, ان سب نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں نا, وہ صرف اور صرف اس ایٹم بم کے پیچھے کی ہیں. بھٹو نے خود اپنی جانیں اس ایٹم بم کے پیچھے دی. اور یہ ساری تیاری کس کے لیے تھی؟ انہی یہودیوں کے لیے. انہوں نے سب کو اڑا دیا. سب سے پہلے انہوں نے شاہ فیصل کو اڑایا, اس کے بعد انہوں نے بھٹو کو اڑا دیا, اس کے بعد انہوں نے یاسر عرفات, صدام اور ان سب کو ایسا پیک کر کے رکھا کہ وہ نکل کے باہر ہی نہیں آ سکتے. لوگوں کے سامنے ایسا امیج کرا دیا کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. اب جو ان کی سپورٹ کر سکتا تھا, شام کا حال دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا کہ جی بشار الاسد. او بھائی وہی سپورٹ کے لیے تھا نا کہ ایران اور شام. لبنان میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں حزب اللہ والے, وہ کون ہیں؟ سنی کا ہے جارڈن میں, لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا. وہاں سے بھی آگے اگر آتے ہیں بارڈر پہ تو کون آتے ہیں؟ سب شیعہ. حماس شیعہ نہیں ہے, حماس سنی ہے. یاسر عرفات سنی تھا, اس کی جماعت سنی ہے. اب یہ اتنی پتلی سی بیلٹ ہے, اتنی چھوٹی سی بیلٹ ہے جس میں کنجسٹڈ آبادی تھی. اب ان کو یہ صاف کرنی تھی, صفائی کرنی تھی. اب انہوں نے اس بہانے اس پوری کو صاف کر دینا ہے.
سب سے بڑا سنی بیلٹ سامنے اس کے ساتھ کون لگتا ہے؟ مصر نا. مصر کس کا بڑا سب سے بڑا پٹھو ہے؟ امریکہ. دنیا میں سب سے بڑی امریکہ سے جو ایڈ لیتا ہے کون لیتا ہے؟ مصر لیتا ہے. تو پھر اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ بولے گا کون؟ 2,20,000,000 پاؤنڈ MBS کی طرف سے, UAE کی طرف سے 50 ملین پاؤنڈ. What the hell is this? مطلب یہ حیثیت ہے ان کی جانوں کی کہ آپ 20 ملین پاؤنڈ کے تو آپ گفٹ دیتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے. آپ کو تو چاہیے تھا بارڈرز کے پاس جاتے اور جا کے ایمرجنسی ہاؤسز ایسے بناتے, جیسے قطر نے جب زلزلہ آیا تھا تو پورے وہ کنٹینر ہاؤسز لے جا کے اس نے کھڑے کر دیے تھے ترکی کے اندر. کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم امت تو ہے ہی نہیں. عرب کو جو تقسیم کیا انہوں نے کس بیس پہ کیا؟ نیشنلزم کے تحت. ہم واحد تھے جسے تقسیم کیا گیا انہوں نے کس کے تحت؟ مذہب کے تحت. آپ تو مذہب کی بنیاد پر یہاں آئے تھے نا. ہمارے جو بڑے آئے تھے یہاں کس لیے آئے تھے؟ کیا وہاں اذانیں نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہاں, کیا وہاں ان کو روزے نہیں رکھنے دیے جا رہے؟ سارے کام ہو رہے ہیں نا. تو وہ 5 کام جو تم وہاں کر رہے ہو ان کو سبسڈی ملتی ہے بھائی, وہ یہاں سے سستے کر رہے ہیں, خدا کی قسم سستے کر رہے ہیں. ہم جو کام یہاں سے اگر 12 لاکھ روپے کا کرتے ہیں وہ وہاں سے 4 لاکھ روپے میں کرتے ہیں, کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ان کو کیا سبسڈی دی ہوئی ہے. کہ ان کو یاد ہے کہ اکبر کے دور میں کہ جب ہم اپنی یاترا پہ نکلا کرتے تھے تو ہمیں سبسڈی دی جاتی تھی. وہ بھولے نہیں وہ سبسڈی کو. خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, یہ تاریخ کی بات ہے. ورنہ اس سے پہلے ان سے اس کے اوپر پیسہ لیا جاتا تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کو سبسڈی دی جائے ٹریولنگ کے لیے. تو بنارس ادھر ادھر جتنے اپنے مندر تھے ان کے مندروں میں گھومتے ہیں یا جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے. تو وہ ان کا ایک حج کی طرح سے ہوتا تھا, زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے تو اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو وہ پیسے کے لیے ان کو باقاعدہ سبسڈی دی جاتی تھی. تو وہ سبسڈی ان کے دماغ میں آج تک ہے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ مسلمانوں کو آج تک سبسڈی دیتے. تو وہاں تو سبسڈی مل رہی ہے, ہماری تو اور جیبوں سے پیسہ نکال کے کم بخت کماتے ہیں. پچھلے سال جو حال کیا ہے لوگوں کا اللہ معاف کرے. تو جب تم اللہ سے وعدہ خلافی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ منافق ہو نا, باغی ہو, بغاوت کر کے بھاگے گئے, وعدہ کچھ اور کیا تھا کر کچھ اور پھر اس انتظار میں ہو کہ قیامت کتنے قریب ہے. اور بھائی قیامت تو ان پر بھی آ چکی تھی جن پر تاتاریوں نے حملہ کیا. جب غرناطہ فال ہوا ہے اس دن کیا قیامت نہیں تھی غرناطہ والوں کے لیے؟ جب اسپین ختم ہوا ہے, مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے, ان کے لیے کیا وہ دن قیامت کا دن سے کم ہوگا؟ اسی طرح جب عربوں کی حکومت ختم ہوئی ہے 1360 کے اندر, تو ان کے لیے وہ دن نہیں تھا کہ ایک خلیفہ تھا باقی رہ گیا تھا عراق کے اندر, استعارے کے طور پر تھا وہ خلیفہ خالی کہ جناب بنو عباس کی حکومت چلی آ رہی ہے, بنو عباس کا خلیفہ بیٹھا ہوا ایک عربی ہے. ورنہ باقی حکومت تو سلجوقوں کی چل رہی تھی, ادھر سے سلطنت عثمانیہ اپنا عروج اٹھا رہی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. ہلاکو خانے ایسی کی تیسی کر دی ان کی, کچھ چھوڑے ہی نہیں اسے, سب تہس نہس کر دیا. کیوں؟ کہ جب تم کچھ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے, اور ایسا کو مسلط کریں گے کہ تم یاد رکھو.
اگر تم آج مار کھا رہے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھا رہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. اچھا آؤ ذرا احد پہ چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کی ڈیوٹی لگائی تھی. ٹھیک، اس پہاڑی پر تیر اندازوں کی کتنوں کی ڈیوٹی لگائی تھی؟ 50 کی. 50 میں سے 35 نے نافرمانی کی، 15 پھر بھی تھے. 35 نے نافرمانی کی، 15 موجود تھے. حضرت خالد بن ولید نے بھانپ لیا کہ یہاں سے نکل آئے، 15 یہ نکل گئے، 15 باقی ہیں، یہ اتنے ہیں کہ ان کو میں قابو کر لوں گا. آپ گھوم کے چکر کاٹ کے ان تک پہنچ گئے. اب پورا پانسا پلٹ گیا. 35 نے غلطی کی، 70 جنازے اٹھے. ایگزیکٹلی 70 اٹھے یا نہیں اٹھے؟ اور جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے. ایک نافرمانی کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا. اب یہاں سے تم اندازہ لگا لو کہ اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ مانو تو تم اتنی بڑی تمہارے پر مسلط پریشانی کر دی گئی کہ خود سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور بڑے بڑے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. میں نام لوں گا نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ مجھ سے کہیں گے حوالے دکھاؤ. سوائے مولا کائنات کے، صرف اتنا ہی بولوں گا کہ سوائے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے کوئی نہیں تھا. اور میرے سرکار کا فاصلہ بھی مولا سے بہت دور تھا، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ کفار نے سرکار کو گھیر لیا تھا، اور سرکار نے ادھر علی کو گھیرا ہوا تھا سب نے. اب کہیں نہ عمر کا نام ہے، نہ عثمان کا نام ہے، نہ صدیق اکبر کا نام ہے، کوئی نہیں ہے. حمزہ تو پہلے ہی شہید ہو چکے، خاندان کے تو پہلے ہی یہ چلے گئے. اب سرکار پر جب حملہ ہو رہا ہے تو سرکار علی کو پکارتے ہیں. اب جو پکارتے ہیں تو علی ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے سرکار، تو اب نظر آتے ہیں وہاں سے. تو اس وقت جو وہاں سے وہاں تک گئے نا، 70 تلواریں توڑی ہیں مولا کائنات نے. کتنی؟ 70 تلواریں توڑ کے گئی ہے وہ ذوالفقار. کیوں کہ ذوالفقار تھی کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے آئی تھی. وہ نہیں توڑے گی تو اور کیا توڑے گا؟ اس خالق کے کائنات نے دیے نا بنا کے. وہ 70 تلواریں توڑ کے پہنچے سرکار تک تو 70 لگی تھی، ہو چکا تھا. اب پھر وہاں آگے جا کے ایک جگہ ہے جہاں پہ مکان وغیرہ بن گئے. اب انہوں نے سیمنٹ لگا کے بند کر دیا، ورنہ وہ ہم نے جگہ کی زیارت بہت پہلے کی ہوئی ہے. تو وہ جگہ ایسی تھی اتنی بڑی کہ اس میں ایک آدمی اندر پورا بیٹھ جائے. تو اس جگہ میں لے جا کے مولا کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور خود آگے پھر کھڑے ہوئے. پھر کافی دیر تک جنگ چلتی رہی. اس کے بعد پھر جب پلٹ کر آئے ان کو پتہ چلا ہے کہ ہاں سرکار حیات ہے. ورنہ تو جب سنا کہ سرکار ثم معاذ اللہ پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، تو سب بھاگ گئے. تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پلٹ کر آنے والوں میں سب سے پہلے میرے والد تھے. بخاری کی حدیث ہے. تو خیر، تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کر دیں تو جیتی ہوئی جنگ آپ نہ صرف ہار جائیں بلکہ اتنا نقصان اٹھا لیں، اور جو پوری زندگی نافرمانی میں گزرے. اور پھر آپ چاہیں کہ نہیں جی وہ ہماری غیب سے مدد کر دے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. کیوں کر دے؟ کس لیے کر دے؟ تمہارے اعمال کیسے؟ اپنے اعمالوں کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو، اور پھر اصلاح کے ساتھ ساتھ جب تک کہ کوشش نہیں ہوگی کہ نظام کی تبدیلی ہے،
جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. نظام کی تبدیلی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نظام آئے قائم ہونے کے لیے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ نظام قائم ہوگا. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے میرے خیال میں، کہ سرکار نے فرمایا کہ زمین سمیٹ دی گئی اور مجھے اس کے تمام مشرق اور تمام مغرب دکھا دیے گئے. رب المشرقین و رب المغربین ہے نا، تو اس کے تمام مشرق اور تمام مغرب دکھا دیے گئے، اور کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں تک میرا دین نہ پھیلے. اب دوسرا جو سرکار فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی ہوں گے تو امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر جائے گا وہ کہاں سے جائے گا؟ مشرق سے آئے گا، مدینے کا مشرق. مدینے کا مشرق کہاں ہے؟ یہ ایریا خراسان. خراسان میں ایران والا خراسان کا اپر ایریا، افغانستان، پاکستان، ہندوستان کا ایریا، یہ تھوڑا لگے گا. اب کوئی وہ نہیں بھائی، نہیں، میں نے کہا نا ہندوستان کو جو تقسیم کیا ہے یہ بھی ایک بڑی سیاست ہے، ورنہ ہندو بنیے کی ہمت نہیں تھی کہ ہم پہ حکومت کرتا. ابھی حساب لگا لیجئے، 25 کروڑ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور 25 ہی کروڑ وہاں بیٹھے ہوئے، 50 ہو گئے، اور 22-23 کروڑ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے، کتنے ہو گئے؟ اور 2.5 کروڑ کشمیر میں بیٹھے ہوئے، 75 کروڑ ہو گئے. بنیے کی حکومت مجال تھی کہ ہم سے مقابلہ کرتا؟ برابری معاملہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ کامن سینس کی بات ہے، بالکل سیدھا سیدھا سا حساب ہے. انہوں نے توڑا اسی لیے کہ بھائی اگر یہ نہیں ٹوٹا تو ہماری جان نہیں چھوٹے گی. یہ 700 سال سے ہمارے اوپر حکومت کرے آ رہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو تقسیم کرو. اور اسی لیے تقسیم کرا. اب وہ جو رہ گئے بیچارے وہاں پہ، وہ اکیلے کمزور پڑ رہے ہیں، ورنہ اگر سب جڑا ہوا ہوتا تو کمزور پڑتے، کبھی کمزور نہیں پڑتے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس طرح منگولوں کو اس نے ہدایت دی، تو کوئی بعید نہیں کہ اور حصہ مسلمان ہو جائے، کنورٹ ہو جائیں. آج وہ سکھوں کو ہدایت دے دے وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ لشکر میں شامل ہو جائیں. لیکن لشکر جائے گا کہاں سے؟ یہیں سے جائے گا، لیکن ایران اس میں شامل ضرور ہوگا. کیوں کہ فوج انہوں نے جوانوں کی اپنی تلاش کرتا تیار کر کے رکھی، اور اس کی ٹریننگ کے لیے بچے پاکستان سے بھی جاتے. مائیں خود بھیجتی ہیں اپنے بچوں کو، مائیں بھیجتی ہیں، باپ نہیں، مائیں کہ امام مہدی کی نصرت کے لیے شامل ہو جائے. کیوں کہ اگر تم شامل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کفر کی موت مرو گے بھائی. اور پھر دوسری بات اور سوچ کے سمجھ لو کہ آج جو یہ نازبیت کا سلسلہ چلا کے رکھ دیا ہے نا، جس نے بھی چلایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ دیکھو اللہ نے کسی پہ بھروسہ نہیں رکھا. سرکار نے جو آخری بات کہی وہ یہی کہی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آخر میں بھی جو آئے گا وہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا؟ سرکار کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا بیٹا، حسنی اور حسینی. تو حضور غوث پاک کے نعرے تو لگا رہے ہو، حسنی اور حسینی. خواجہ غریب نواز کے نعرے لگا رہے ہو، حسنی اور حسینی. شہاب الدین سہروردی کے نعرے حسنی اور حسینی. بہاؤالدین نقشبند کے نعرے لگاؤ، حسنی اور حسینی. ایسے ہی اگر آخر میں آئیں گے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام، تو وہ بھی حسنی اور حسینی سرکار کی اولاد میں سے. تو جب سرنخیلے سلاسل وہ ہیں کہ جتنے سے بنیادی چلا رہے، کون چلا رہے؟ حسنی اور
حسینی چلا رہے ہیں، اور آخر بھی کن پر ہو رہی ہے؟ انہی پہ ہو رہی ہے. تو اب سارے انتظامات ہی دیکھا جائے تو میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ دو باتیں ہیں. ایک اس کا نظام، دجالی فتنے، تو فتنے مکمل ہو چکے. اب صرف ظہور رہ گیا ہے کس کا؟ دجال کا، حضرت عیسیٰ کا، اور امام مہدی. اب جو جنگ ہوگی وہ فائنل ہوگی، وہ اس طرح چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی. اور جب وہ فائنل جنگ ہوگی تو اس میں پھر فوجوں کے لشکر کہاں سے جائیں گے؟ تو ابھی تو کوئی نظر نہیں آتا جس میں اتنا تپڑ ہو کہ جو یہاں سے لے کے جائے. جو افغان کا ایریا شامل ہے، جو ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے، ان کا آپ نے سن لیا. سنا یا نہیں سنا 2 دن پہلے؟ ہاں، تو یہ بات بھول جاؤ، ابھی مار کھانے کا وقت ہے. ابھی آپ نے بڑی مار کھانی ہے. دلی دور است، ہنوز دلی دور است. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ عرب میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو مزہ شروع ہوا ہے، پکچر ابھی باقی ہے. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو انہوں نے قدم رکھے ہیں ریاض کے اندر. ابھی تو انہوں نے کنٹرول کر کے دکھایا ہے کعبہ کو کہ دیکھو جب ہم چاہیں تمہارا عمرہ بھی روک دیں گے، تمہارا حج بھی روک دیں گے. جب چاہیں مطاف کے اندر تم کو اترنا روک دیں گے، اور مطاف تمہارا بند کر دیں گے. کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. کنٹرول سسٹم جب بند رہا تھا نا ان کا 2017 میں 18 میں، تو جب ہم نیچے بیٹھتے تھے، میں نیچے بیسمنٹ میں جا کے بیٹھتا تھا تو سارے سسٹم لگ رہے تھے، تو میں بڑا پریشان کہ یہ سسٹم کیوں لگ رہے ہیں، اور پھر یہ سارے ایکسیلیٹر اور شیشے سیڑھیاں اس طرح کیوں بنائی جا رہی ہیں نیچے، کیونکہ پہلے ایسا سسٹم تھا ہی نہیں. اور یہ سارے پرانے توڑ کے انہوں نے سارا سسٹم ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس وقت میری پھر ایک انجینئر سے بات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ جناب یہاں سلسلہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. جب چاہیں گے ایک جگہ سے بٹن بند کریں گے، جس کو جی چاہیں گے اتاریں گے، جس کو جی چاہیں گے اوپر چڑھائیں گے. اور ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اتر سکتا ہے؟ کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی نیچے اتر سکتا ہے. یعنی اگر آپ بغیر احرام کے ہیں تو آپ پہلی منزل پہ نہیں جا سکتے یار، دوسری منزل پہ جائیے یا چھت پہ جائیے. آپ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے بیٹھ کے، جیسے پہلے ایسے دیکھتے تھے نا، اب نہیں کر سکتے. اب جب تک بیت اللہ کی زیارت نہ ہو دل کو تسلی ہوتی ہے. میں پھر بھی بڑی مشکل سے کر آ کے اپنی جگہ میں پہنچ جاتا تھا. وہاں وہ دیکھی تم نے سیڑھی کے پاس جگہ بیٹھی، اور وہاں سے ویو بہت بڑا زبردست ماشاء اللہ سے نظر آتا تھا. لیکن بس اللہ کا کرم تھا کہ جگاڑ نکل ہے، کسی طرح سے جا کے بیٹھ جاتے تھے وہاں پہ، کہ جب تک کسی کی نظر نہ پڑے تو بیٹھے رہتے تھے سکون سے نیچے. لیکن بہت مشکل کر دیا. تو انہوں نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور آپ سمجھیں گے دجال ہوا نہیں ہے، دجال پہنچ چکا، اس کا پورا کنٹرول وہاں تک پہنچ چکا. صرف مدینہ ہے جو باقی بچے گا. اور ایک دوسری امید ہماری ہے کہ پاکستان ہی جو بچے گا انشاءاللہ العزیز. کیوں کہ جس طرح کا سسٹم یہاں پر روحانی سسٹم ہے نا، وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو اپنے آپ کو جو دور ہے نا، اس دور میں اپنے آپ کو مشائخ کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، تاکہ آپ کے ایمان اور عقائد کی کیا ہو سکے؟ حفاظت ہو سکے. کیونکہ سب سے مشکل کام ہے اس دور میں اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنا. میں سب کو یہ بولتا ہوں بھائی سب کچھ چھوڑ دو، آنا ہے تو کم از کم شاہ ولی اللہ تک آگے جمع ہو جاؤ، مسئلے ختم ہو جائیں گے نا. کتنے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ کتنے اختلاف ختم ہو جائیں گے؟ کیا رہ جائے گا؟ کچھ رہ جائے گا؟ بھائی تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ تک پہنچ گئے تو کیا باقی بچا؟
اور پھر آپ یہ دیکھیے اس مشرق کا سب سے بڑا فرق کہ مشرق سے ہوا کیا کہ 1000 سال تک جتنے مجدد پیدا ہوئے سب ادھر ہوئے عرب میں، لیکن جیسی 1000واں سال سے اگلا سال لگا ہے تو جو مجدد الف ثانی پیدا ہوا وہ مشرق میں پیدا ہوا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور پھر جو اس نے کام کر کے دکھایا، اس لیے مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ جس طرح مجدد الف ثانی کی یہاں پیدائش ہوئی اور جس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح ہمارے بزرگان دین کا ایک سسٹم ہے جو پھیلا ہوا ہے، تو یقینی طور پر دجال یہاں پر کام کر نہیں پائے گا. ابھی بھی جو دجالی فتنہ یہاں پہ اٹھا ہے، دیکھیں دجال اکبر الگ ہے، دجال صغیر الگ ہے. اب کھل کے بتا رہا ہوں یہ بات. تو دجال اکبر کے آنے سے پہلے دجال صغیر آئیں گے. تو جب دجال صغیر صاحب آئے تو ان کے آنے کے لیے باقاعدہ ہمارے میں بات کھول لو بالکل 150 کتنے 150 نقشبندیوں کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے اس شخص کے اوپر جو قبالہ جادو ہوا ہے اس کو توڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا، قبالہ جادو کیا ہوتا ہے؟ جو کہ یہودی کرتے ہیں، اور وہ یہودی 40 سال تک، کتنے سال؟ 40 سال تک غاروں میں اندھیرے میں گزارتے ہیں. وہ ان کے یہاں کے صوفیہ ہوتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ جادو. اور وہ اتنا خطرناک جادو ہوتا ہے جس کا توڑ ممکن نہیں ہے. ہم 18 مہینے کیا 20-22 مہینے ہو گئے ہمیں ہمارا کام، ہم کہیں بالکل یاجوج ماجوج کی طرح کہ بس آج اتنا ہو گیا، کل یہ کام ختم، کل دوبارہ آئے تو وہ پھر دیوار یہ موٹی. ابے بھائی یہ کیا، یہ تو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا. لیکن جیسی وہ ختم ہوا وہ صاحب اوپر سے گرے 7ویں آسمان سے اور نیچے زمین پہ دھڑ کر کے. انہیں خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن جادو اتنی طاقت رکھتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن ہم نقشبندی، اب بتا رہے کہ ہم سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے تھے، تو ہمارے نقشبندی ہمیں پتہ ہے کہ جی کتنے نقشبندیوں نے کتنی محنت کی ہے اور کیسے فائدہ پہنچا. تو بزرگوں سے جڑے رہنے میں فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. آپ کی ایمان کا بھی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کے عقائد کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور آپ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اب وہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ظاہری و باطنی طور پہ ہر وقت آپ کو بتایا جائے کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن فرق یقینی طور پر پڑتا ہے. تو خیر ٹائم کافی ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سنتے تو سب کی ہیں، سنتے سب کی ہیں، لیکن اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.